20 نومبر 2023 کو بالاج فیملی کے 4 جوانوں کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے CTD کے تھرو۔ سی ٹی ڈی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ریڈ کر کے ان 4 جو جوان تھے ان کو اریسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ان پہ FIR کا اندراج ہوتا ہے، اور ان 4 جوانوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ان کے پاس سے منشیات اور ان کے پاس سے جو آتشی اسلحہ ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اب 21 تاریخ کو ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کے بعد 23 تاریخ کو ایک لڑکے کی فیملی کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کے جو بچہ ہے اس کو انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا ہے، اور وہ اس کی اپنی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر رہے ہیں۔ 23 تاریخ کو بالاج فیملی کی ایک نوجوان کا قتل کیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جاتی ہے۔ اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بعد بالاج فیملی جو ہے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، نیشنلسٹ ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے خلاف۔ اسی اثناء کے دوران جس وقت یہ بلوچستان کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پچھلے 2 ماہ کے اندر 20 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے بلوچستان کے اندر سے۔ اور یہ معاملہ جس وقت اٹھتا ہے، ہائی کورٹ تک جاتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو بلوچستان کے اندر سے جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے۔ اسی پہ بلوچستان کے اندر ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑتی ہے، اور پورے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنے کے بعد وہ اپنی جو ایک مارچ ہے اس مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف وہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ فیملیاں جن کے لوگ جبری طور پہ گمشدہ ہوئے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے جو کچھ سال ہیں ان کے اندر تقریباً 8,000 سے زیادہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں ہیں۔ اب ان مسنگ پرسن میں سے تقریباً 5,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی اس وقت تک کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے اسٹیٹ کے اندر کوئی موجودگی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بلوچستان کے اندر ایک جو اعتماد تھا عدالتوں کے اندر کہ کسی بھی طریقے سے کورٹ کے اندر سے لوگوں کو انصاف ملے گا، اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی تھی، جو اس کو پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کو ایکسٹرا جوڈیشل ماورا عدالت قتل کر دیا گیا، تو اس پہ عدالت پہ ایک جو اعتماد تھا، جو اسٹیٹ کے ایک انسٹیٹیوشن پہ لوگوں کی ٹرسٹ تھی، تو وہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بازیاب کروانے کے لیے اس اسٹرائک کا حصہ بن گئے، اور پھر وہ فیملیاں کہ جن کے لوگ عرصہ دراز سے گمشدہ تھے، جبری گمشدہ ہیں، مسنگ پرسن میں شامل ہیں، تو وہ تمام فیملیاں اس پروٹیسٹ کا حصہ بن گئی۔ اب یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، اس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر کافی حد تک جو ہے مختلف عادت جو کچھ ادارے ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ بھی انوالو ہیں، کیونکہ بے شمار وہاں پہ ایسی ملیشیا ہیں جو کام کر رہی ہیں، نان اسٹیٹ ملیشیا، جن میں بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان ریپبلک آرمی ہے، اور BLA ہے، BLF ہے، اس طرح کی بے شمار دیگر تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد کچھ تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور جو جوان ہیں ان لوگوں کو اکسا کے نیشنلسٹ دھارے کے اندر داخل کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب یہ جو مسنگ پرسن ہیں، ان میں یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی کسی حد تک بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریشن نہیں بن سکی ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی، بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، روڈ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اچھا نہیں ہے، وہاں پہ الیکٹریسٹی، ہیلتھ کیئر کا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان سہولیات کے فقدان کے ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہاں پہ کچھ جو نان اسٹیٹ ملیشیا ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو وہاں پہ انتشار پھیلا رہی ہیں، جو اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہاں پہ مختلف قسم کے ایکشن کر رہی ہیں، اور جو اقلیت ہیں جن میں ذکری ہیں، جن میں اہل تشیع ہیں اور کچھ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں،
उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मास माइग्रेशन हो रही है बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ। अब ये जो जितने भी नॉन स्टेट मलेशिया हैं, ये वहाँ पे इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं चलने देते, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे तरीके से किसी स्ट्रांग लॉ एंड इन्फोर्समेंट को के दायरे में वो आना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशन है, वो तमाम अफ़गानिस्तान से रिलेट करती है। उन लोगों के जो रिश्तेदार हैं बेशुमार जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, उनके अपने कज़न, उनके अपने बहन भाई, अपने जो है फैमिली के जो सगे रिलेटिव्स हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। इन लोगों का अफ़गानिस्तान के अंदर आना जाना लगा रहता है। इस वजह से जो ये बलूचिस्तान के लोग हैं, नेशनलिस्ट पार्टियाँ और ये जो कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनको जो सपोर्ट कर रहा है वो अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ताकि इन लोगों को एक्टिव करके, इन लोगों के अंदर एक तहरीक चला के इनको जो है अलग करके, ताकि ये जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा जो सूबा है, इसको हम पाकिस्तान से अलग करके अफगानिस्तान के साथ इसका इलाज कर दें। सो इसी वजह से बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो दिलचस्पियां हैं, क्योंकि ज़ुबान तक उनका जो कल्चर है, पूदोबाश्त है, उनकी जो तालीम है, सब चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान के लोगों से मिलती जुलती हैं। इस वजह से उनका भी यही इंटरेस्ट है कि हम पाकिस्तान से अलग होके अफगानिस्तान के साथ जो है वो इलाज कर लें। इसी वजह से वो लोग जो है पूरी तरह से एक्टिविस्ट, एक नेशनलिस्ट पार्टियों के साथ ज्वाइन करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ कंपेन करते हैं, मुख्तलिफ प्रोपोगंडा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान की जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, इनको वो अटैक करते हैं और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लोगों का माइंड सेटअप तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उनको फिर पाकिस्तान की ये जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, इनके ख़िलाफ़ वो खड़ा करते हैं।